وہ اس وقت اپنے تینوں دوستوں کے ہمراہ گاڑی کے بونٹ پہ بیٹھا کوک کے گھونٹ بھر رہا تھا اور ساتھ ہی ویکینڈ کے لیے کوئی پلان سیٹ کر رہا تھا جب اس کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال موصول ہوئی۔ ہیلو جی فرمائیے، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے اور آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ دوسری جانب کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس نے لائن کاٹ دی۔ عجیب مصیبت ہے، ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئی ہے۔ باقی تینوں اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اسی کا فون تھا؟ احمد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے کیا؟ تو ایک بار چلا کیوں نہیں جاتا؟ چل ایسا کرتے ہیں، کل رات ہی چلتے ہیں، ویسے بھی سنا ہے کچھ نیا ہے وہاں پہ۔ کیا؟ یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا، مجھے تو صرف اتنا ہی بتایا تھا اس نے۔ تم لوگ ہی جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیوں؟ تو نے کون سا مارکا مارنا ہے جو ٹائم نہیں ہے؟ بس کل ہم چاروں جائیں گے، ڈن ہو گیا۔ نو یار پلیز، میرا بالکل موڈ نہیں ہے۔ پہلے تیرے پاس ٹائم نہیں تھا، اب موڈ نہیں ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ کل کو تو ہمیں بھی کہے گا پلیز میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور نہ ہی میرا موڈ ہے تم لوگوں سے ملنے کا۔ شٹ اپ، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو پھر چل نا یار، کیا بگڑ جائے گا تیرا؟ ارسلان نے بھی کہا۔ اوکے، صرف تم لوگوں کے کہنے پر جا رہا ہوں، بٹ میں زیادہ دیر ہرگز نہیں بیٹھوں گا، اور اسے بھی اچھی طرح سے سمجھا دینا آئندہ مجھے ہرگز فون نہ کرے۔ یہ ہوئی نہ بات۔ احمد سب سے زیادہ خوش تھا، اسے خاص طور پر اس کو ساتھ لانے کا حکم ملا تھا۔ عبداللہ یہ معاملہ پولیس میں لے جانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اس نے ذاتی طور پر اپنے دوست ایس پی دانیال سے بات کی۔ اس لڑکی کے بیان سے ایک بات تو واضح ہے، وہ گاڑی عدن ہی کا پیچھا کرتی تھی۔ اگر وہ اس روز مارکیٹ سے ہی کڈنیپ ہوئی ہے تو ارد گرد کے لوگوں کو ضرور معلوم ہوگا۔ اگر پھر بھی کسی کو نہ پتہ ہوا تو وین کا ڈرائیور تو ہے نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے 2 ماہ سے صبح و شام پیچھا کرتی گاڑی کو اس نے نوٹ نہ کیا ہو؟ کسی نے تو نمبر دیکھا ہوگا نا گاڑی کا۔ اب تم یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، میں انشاءاللہ جلد از جلد مجرم تک پہنچ جاؤں گا۔ اس نے عبداللہ کو تسلی دی، وہ خفیہ طور پر عدن کو تلاش کرنے کی مہم شروع کر چکا تھا۔ اس گھر میں موت کا سناٹا تھا، کوئی پتہ بھی گرتا تو اس کی آواز آتی۔ چودھریوں کی بیٹی 1 ہفتے سے گھر سے غائب ہے، جو بھی سنتا انگلیاں دانتوں میں دبا لیتا۔ بابا کو تو چپ لگ گئی تھی، اماں کی آنکھیں ہی خشک نہ ہوتی۔ حیدر اور عبداللہ نے ہر وہ جگہ چھان ماری جہاں عدن کے ہونے کا ذرہ برابر بھی امکان تھا۔ گاؤں میں بات آخر پھیلی کیسے؟ میں تو علم الدین کے گھر والوں کو بھی مطمئن کر آیا تھا کہ عدن خالہ کے گھر ہے، پھر کیسے پھیل سکتی ہے یہ بات؟ آخر کس نے کی یہ حرکت؟ ہم نے تو کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنے دی، پھر کسے علم تھا عدن گھر میں نہیں ہے؟ کون ہے ہمارا دشمن جو اندر ہی اندر جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے؟ عبداللہ سخت پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ بابا سارا دن کمرے میں لیٹے چھت کی طرف دیکھتے رہتے، اماں نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ عورتیں جو سلام کیے بغیر دروازے سے نہیں گزرتی تھی، وہ بھی اب اماں کو تنزیہ نظروں سے دیکھتی، سرگوشیاں کرتی گزر جاتی۔ اب بھی وہ صبح صبح باڑے میں موجود مرغیوں کو دانہ ڈال رہی تھی جب ساتھ والے باڑے میں کام کرتی کچھ عورتوں کی آوازیں ان کے کانوں میں پڑی۔ توبہ توبہ، 1 ہفتے سے بیٹی غائب ہے، اللہ جانے کس کے ساتھ بھاگ گئی۔ ذرا بھی حیا نہ آئی، بوڑھے ماں باپ کی عزت کا ہی خیال کر لیا ہوتا۔ میں تو شروع سے ہی لڑکیوں کو پڑھانے کے خلاف ہوں، میں نے تو دبے لفظوں میں کہا بھی تھا، چودھرین سے
پر آگے سے کہتی ہے مجھے اپنی بیٹی پر اعتبار ہے۔ بندہ پوچھے کہاں گیا اب وہ اعتبار، لو بلا لڑکیوں کو کون پڑھاتا ہے؟ مگر چودھرین کا دماغ تو ویسے ہی 7ویں آسمان پر تھا۔ کہتی تھی 16 جماعتیں کروانی ہیں بیٹی کو، اب کروا لے 16 کی بجائے 20 جماعتیں۔ اے بہن، شکل سے تو بڑی شریف لگتی تھی، کیا پتہ تھا اندر سے ایسے نکلے گی؟ توبہ توبہ، اللہ ایسی بے حیا اولاد دشمن کو بھی نہ دے۔ اماں کے ہاتھ سے دانوں والا برتن چھوٹ گیا۔ کیسی ہو چودھرین، کچھ پتہ چلا بیٹی کا کہاں چلی گئی آخر؟ ایک عورت کی ان کی جانب نظر اٹھی تو وہ مسکراتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اماں خاموشی سے آنسو پیتی اندر چلی گئی۔ یا اللہ، یہ کس آزمائش میں ڈال دیا، ایسا کون سا سخت گناہ ہو گیا ہمارے سے؟ پتہ نہیں کہاں ہوگی میری بچی، کس حال میں ہوگی، اس کی حفاظت کرنا میرے مولا۔ وہ دعا مانگتے ہوئے ایک بار پھر رو پڑی۔ دائم ابھی جو نیو کانٹریکٹ آیا ہے اس پہ تم نے سائن کیوں نہیں کیے؟ ڈیڈی مجھے تو ابھی بزنس کی پوری مسٹری ہی سمجھ نہیں آئی، ابھی سے سائن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں میں۔ آپ پلیز اسے کچھ دیر کے لیے ڈیلے کروا لیں، میں کروں گا اسے سائن، ضرور کروں گا، بٹ ابھی نہیں۔ اوکے، میں جسٹ 2 ماہ کی مہلت لے سکتا ہوں، اس سے زیادہ وہ کسی کلائنٹ کا انتظار نہیں کرتے، جبکہ میں چاہتا ہوں یہ صرف تمہیں ملے، بہت پرافٹ ہے اس میں۔ ضرور میں ہی لوں گا، بٹ آفٹر 2 منتھ۔ اوکے، اور تمہارا اپارٹمنٹ فری ہے نا؟ آج کل کسی کو دیا تو نہیں ہوا؟ نہیں، فری ہے۔ خیریت؟ ہاں، اس میں کچھ چینجنگ کروانی ہے، الیکشن کی وجہ سے اب آئے دن گیسٹ آتے رہیں گے، میں چاہتا ہوں سب کچھ گھر سے باہر رہے۔ اوکے، ایز یو لائک۔ میں سوچ رہی تھی اب تمہاری شادی کر دوں، اب تم نے آفس بھی جوائن کر لیا ہے۔ سمیہ کب سے مجھے کہہ رہی ہے، میں ہی ہر بار اسے بیچ میں لٹکا دیتی ہوں۔ باپ بیٹے کی گفتگو ختم ہونے کے بعد ممی دائم سے مخاطب ہوئی۔ نو نو نیور موم، میں نے آفس جوائن کیا ہے، اسٹیبلش نہیں ہو گیا ابھی، فی الحال میں شادی کی جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا، مجھے اپنی آزادی بہت عزیز ہے۔ اگر آپ کی بھانجی کو اتنی جلدی ہے تو سارم ہے نا، اس سے کروا دیں۔ اس کی بات پر سارم کو زوردار اچھو لگا۔ اس سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں ساری عمر کنوارا ہی رہوں۔ سارم کی بات پہ اس نے بے اختیار کہا لگایا۔ کیوں، ایسی کون سی برائی دیکھ لی ہے تم لوگوں نے اس میں؟ ممی، آپ کی بھانجی میں بھلا کوئی برائی ہو سکتی ہے کیا؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں دنیا کی ساری نیک لڑکیاں ایک طرف اور آپ کی بھانجی ایک طرف، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں سارم سے کروا دیں، یہ تو ویسے بھی آپ کا صابر شاکر بچہ ہے۔ فضول بات مت کرو، میں نے اسے ہمیشہ تمہارے لیے سوچا ہے، تو اب سارم کے لیے سوچ لینا۔ ایک منٹ، کہیں سارم آپ کا سوتیلا بیٹا تو نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کبھی اچھا نہیں سوچ سکتی؟ لے سارم بیٹا، ڈیڈی سے پوچھ کہاں ہے تیری ممی؟ اس نے ڈیڈی کو آنکھ مارتے ہوئے سارم سے کہا۔ ڈیڈی اور سارم دونوں اس کی شرارت سمجھ کر ہنس پڑے۔ چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں آخر؟ ایک بات کان کھول کر سن لو، اس گھر میں اگر کوئی لڑکی تمہاری بیوی بن کر آئے گی تو وہ صرف اور صرف نیہا ہے۔ سارا نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ اوکے ممی، اوکے، لیکن 5 سال سے پہلے تو ہرگز نہیں۔ اگر زیادہ جلدی ہے تو سارم ہے نا؟ وہ پھر سے سارم کو چھیڑتا ہوا سارا کا دل ہولا گیا۔ اوکے ڈیڈی، میں چلتا ہوں، اب ٹائم ہو رہا ہے۔ اوکے۔ طلال بھی اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے، وہ پوری دل جمی سے تو نہیں مگر پھر بھی تھوڑی بہت بزنس میں دلچسپی لے رہا تھا۔ بزنس تو فیلڈ ہی ایسی ہے جو ایک بار اس میں قدم رکھ دے وہ ساری زندگی اس کے چارم سے باہر نہیں آ سکتا۔ طلال یہ بات اچھے سے جانتے تھے۔ اب تک تمہارا رونا بند نہیں ہوا، بھول جاؤ سب کچھ، اب یہی تمہاری قسمت ہے۔ رات کو وہ عورت پھر اس کے پاس آئی۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہیں تمہارے گھٹیا ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میں خودکشی کر لوں گی مگر یہ کام نہیں کر سکتی۔ تمہاری جیسی
गिरी हुई नहीं हूँ जिसकी पैसा देखकर ही रौल टपक पड़े। वो जज्बाती अंदाज में चिल्लाई, मगर उस औरत का जनाटेदार थप्पड़ मुंह पर पड़ते ही वो औंधे मुंह बेड पर गिरी। उसने झटके से उसे बालों से पकड़ कर उठाया। अम्मी! उसके लबों से हल्की सी चीख निकली। अभी तो अम्मी याद आई है ना, एक रख कर दूंगी तो नानी भी याद आ जाएगी। जो मैं कह रही हूँ चुपचाप मान जाओ, वरना घी मुझे टेढ़ी उंगली से भी निकालना आता है। उसकी खतरनाक नज़रें खुद पे जमी देखकर अदन के जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। देखो, मुझे छोड़ दो। तुम्हें पैसे चाहिए ना, जितने कहोगी मेरे बाबा इससे डबल पैसे तुम्हें दे देंगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, तुम जैसी भी हो अब बिल्कुल वैसी हो जाओगी जैसा मैं चाहती हूँ। आलिया, उसे अच्छा सा तैयार करना। वैसे तो इसे ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी कल रात बहुत बड़ी महफिल है, इसके मुताबिक करना। अभी से उसके फेस की क्लीनिंग शुरू कर दो। ख़बरदार मेरे पास भी मत आना, वरना हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। जैसे ही वो लड़की उसकी जानिब बढ़ी, अदन ने उसे धक्का दिया। वो सीधा ड्रेसिंग टेबल के कॉर्नर से टकराई। पास खड़ी औरत ने थप्पड़ों से उसका चेहरा लाल कर दिया। समझती क्या हो तुम खुद को, बड़ी आई नेक परवीन। दोबारा ऐसी हरकत की तो जान निकाल दूंगी। चलो आलिया, इसे ऐसे ही छोड़ दो, इसकी अकड़ तो कल रात को निकालूंगी मैं। वो उसे बेड पर पटक कर बाहर निकल गई। महजबी की हील की टिक टिक उसके दिमाग पे हथौड़े की तरह बरस रही थी। सारी रात उसने फर्श पर बैठकर रब के आगे गिड़गिड़ाते हुए गुजारी। या अल्लाह, ऐसा कौन सा गुनाह हो गया मेरे से जिसकी इतनी कड़ी सज़ा मिल रही है? ये किस इम्तिहान में डाल दिया मुझे? अल्लाह प्लीज़ मेरे दामन को दागदार होने से बचा लें, मेरी मदद करें। सिर्फ आज की रात है मेरे पास। क्या होगा मेरे माँ बाप का? वो तो कभी दुनिया वालों के आगे सर नहीं उठा सकेंगे। मेरे नामा अमाल में कोई एक नेकी भी मौजूद है तो उसके बदले मुझे यहाँ से निकाल दे। इस आजमाइश को ख़त्म कर दे। मेरी इज़्ज़त की हिफाजत करना मेरे अल्लाह। वो हाथ ऊपर की जानिब उठाए बंद आँखों से दुआ मांग रही थी। आंसू उसके हाथों के प्याले में जज़ब हो रहे थे। सुबह होने तक वो फर्श पर अकड़ों बैठी रही। महजबी ने कमरे से वो हर चीज़ उठवा दी थी जिससे वो ख़ुद को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकती हो। हर आधे घंटे बाद कोई ना कोई लड़की आकर उसकी खैरियत की यकीन दहानी कर रही थी। वक़्त तेज़ी से गुज़र रहा था। वो बमुश्किल उठकर बंद खिड़की के पास आई। कहीं कोई रोज़न नज़र नहीं आ रहा था। वो जो अम्मा के 10 आवाज़ों पर भी नहीं उठती थी, अब नींद इससे कोसों दूर थी। उसने फिर से आंखें बंद करके दीवार के साथ टेक लगा ली। तमाम मालदार लोग आज रात की महफिल में शिरकत के लिए जमा हो रहे थे। महजबी ने हर किसी को दावत दी थी। क्या है यहाँ पे? बिला वजह मुँह उठाकर आ गए हो तुम लोग? मैं जा रहा हूँ, मुझसे नहीं बैठा जा रहा। वो बेजार सा आने वाले लोगों को देख रहा था। अजीब सी किस्म की बेचैनी हो रही थी। क्यों, तूने जाकर किस जगह का इफ्तिताह करना है? थोड़ी देर बैठ जा, चलते हैं फिर। अहमद ने उसे बाजू से पकड़कर वापस बिठा लिया। लोगों की मिट भीड़ देखते ही महजबी उठकर बाहर चली गई। उसका रुख तय खाने में बने कमरों की जानिब था। एक झटके से कमरे का दरवाज़ा खुला। अदन का दिल उछलकर हलक में आ गया। चलो, कहाँ ले जा रही हो मुझे? तुम्हारे वलीमे पर ले जा रही हूँ। बन्नो रानी, चलोगी ना? महजबी ने सख्ती से उसको बाजू से पकड़कर उठाया। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना मुझे, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मुंह बंद करो और ख़ामोशी से चलो। ज़्यादा चूं चरां की तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसने ज़ोर से उसे बालों से पकड़कर झटका दिया। नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी मैं, छोड़ो मुझे। वो इसी तरह उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गई।